ناظرین السلام علیکم۔ صفا آن لائن کے خاص پروگرام مذاکرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں منور سلطان۔ اس وقت جو عالمی منظرنامہ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ کون سا ایسا مسلم ملک ہے جہاں چین و سکون میسر ہے سوائے چند کے؟ یہ صورتحال ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ یہی سے ایک بات اور جو سامنے آتی ہے ابھر کے، وہ یہ کہ اسلام نے اخوت کا پیغام دیا، اور یہ اخوت کا پیغام، بھائی چارہ کا پیغام، ایک دوسرے کا خیال رکھنے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا پیغام نہ صرف مسلمانوں کے لیے تھا، بلکہ مسلمانوں کی ہدایت تھی کہ وہ دوسرے عام انسانوں کے ساتھ بھی یہ سلوک کریں اور یہ پیغام پہنچائیں۔ لیکن ہوا یہ کہ قومیت نے اس اخوت کے جذبے کو اتنا متاثر کیا کہ آج صورتحال یہ ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں جن سے ہمارا انسانی رشتہ کے علاوہ ایمانی رشتہ بھی ہے، ان کے بارے میں ہماری جو سوچ ہے، ہمارے جو خیالات ہیں، وہ ہم جانتے ہیں۔ کتنے ملکوں میں کیا کچھ ہو گیا، لیکن ہم چین کی بانسری بجاتے رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا کہ شام میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اس موضوع پہ کہ اسلام نے جو اخوت کا پیغام دیا اس کے تقاضے کیا ہیں، اور قومیت نے کس طرح مسلمانوں کے ذہنوں کو عالمی کے بجائے محصور کرتے شہری سے بھی کم ایک اپنی ذات تک محدود کر دیا۔ اس کے نقصانات کیا ہوئے؟ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی اہم مہمان، مشہور عالم دین، ایک بزرگ ہستی، مولانا نذر الحفیظ ندوی ازہری صاحب، جو بہت سی اہم کتابوں کے مصنف ہے، اور خاص طور پر جو عالم اسلام کے حالات ہیں اس پر آپ اچھی نظر رکھتے ہیں، آپ کا تجزیہ قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ آج ہم ان سے ملیں گے اور بات کریں گے۔ مولانا، سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو عالمی منظرنامہ اس وقت ہے، ظاہر سی بات ہے یہ صورتحال بہت اچھی نہیں ہے، لیکن اس میں جو ایک زیادہ افسوس کی بات ہے وہ ہے مسلمانوں کا اخوت۔ مسلمانوں کو جو چیزیں بے چین کرتی تھی پہلے دوسرے بھائیوں کے حوالے سے، آج وہ بالکل بے فکر ہیں۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ دوسرے ملکوں میں مسلمان پریشان حال ہیں۔ اس پورے منظر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے، اور اس وقت صورتحال ملی حیثیت سے، انسانی حیثیت سے اور دینی حیثیت سے سب سے زیادہ اس میں متاثر مسلمان ہیں، جبکہ ہماری تعلیم شروع سے یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری دنیا کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، اور اس میں نباتات، جمادات سب شامل ہیں۔ رحمت عامہ جیسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے کہ رحمان اور رحیم ہے وہ، تو اس میں مسلمان سب سے زیادہ رحمت اور شفقت کا وجود ہے اس کا، اور یہی اس کا پیغام ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم نے اس پیغام کو چھوڑ دیا، بھلا دیا، یہاں تک کہ اس میں آتا ہے کہ المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور اگر اس کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی حصے میں کانٹا چبھتا ہے، تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسلمان کی ایک پہچان بنائی گئی ہے، اور ایک ایسی عمارت کی طرح ہے کہ جو ایک صحیح بنیادوں پر قائم ہے۔ اگر اس کا کوئی جو کمزور ہے تو پوری عمارت کمزور ہے۔ تو یہ تو مسلمانوں کا یہ پیغام تھا، اور پوری دنیا کو یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان جو ہے ایک دوسرے کا بھائی ہے، اور وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہیں، اور پوری طرح حضور نے تربیت اسی کی ہے، اور کہا کہ تمہارا یہ مسلمان بھائی جس حال میں بھی ہو، اور عام طور پر انسانوں کے ساتھ جو پیغام دیا گیا مسلمان وہی تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ جب مغربی تہذیب کا غلبہ ہوا، اس کی تعلیم ہمارے درمیان عام ہوئی، تو مادی تعلیم کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے کہ ہم کیا طریقہ اختیار کریں کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں، تو اس میں پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ حرام ہو یا حلال ہو۔ تو یہ نظام تعلیم نے ایک بڑا اثر ڈالا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عالم اسلام پر آپ نظر ڈالیں تو جب تک عثمانی سلطنت رہی، ترکوں کی حکومت رہی ایک امپائر کی حیثیت سے، تقریباً پوری دنیا کے بڑے حصے پر ان کا قبضہ تھا۔ عراق، شام، مصر،
सूडान, ट्यूनिस, मराकश, ये सब अलजायर और आखिर तक अल्बानिया, ये सब उसमें दाखिल हो गए। तो उस वक्त पूरी दुनिया पर ये पैगाम जाता था कि मुसलमान एक मुत्तहिदा ताकत हैं, और अंग्रेज़ जो इस्लामी ताकत थी उनको सबसे डर मुसलमानों से होता था, और कोई कदम मुसलमानों के खिलाफ नहीं उठाते थे, इसलिए कि हम कोई जुल्म करेंगे तो उस्मानी सल्तनत जो है सबसे पहले आगे आएगी, और उससे वो डरते थे। इस फिराक में रहे कि मुसलमानों की ताकत को तोड़ दिया जाए, चुनांचे उन्होंने हिस्से बखरे कर दिए, और जो एक शहनशाहियत थी, एम्पायर थी, वो एक छोटे से हिस्से में, और वो जैसा कि आपने कहा कि कौमियत की बुनियाद पर, कि अरबों के लिए है, तुर्कों के लिए है, और हिंदुस्तानियों के लिए है, मिस्रियों के लिए है, इसने बहुत नुकसान पहुँचाया इस तारीख में। और मुसलमान गया कि इस नुक़्ते नज़र से देखने लगे कि हमारे मुल्क है या नहीं है ये, जबकि पहले ये देखता था कि मुसलमान कहीं भी है वो मुसलमान है, मशरिक़ में हो मगरिब हो, दरवेश खदा मस्त, न शर्क़ी है न गरबी, घर में रह दिल्ली न सवाहां न समरकंद, कहीं भी मुसलमान चला जाए गोया कि वो पूरी दुनिया उसके लिए है। तो ये मगरबी निज़ाम तालीम तरबियत ने इस पर बड़ा असर डाला, और फिर जब छोटी छोटी हुकूमतें हो गई तो सबके अपने मफाद हो गए, और सब जो है अपने मफाद को अर्जी रखते हैं। मुसलमानों का निज़ाम ये है कि वो उनको कोई नहीं पूछता है, और ख़ुद हुकूमतों का जो निज़ाम है कि मुसलमान ऐसे हुक्मरान हैं जो मगरिब के पढ़ाए हुए हैं, उनकी सांचा वहाँ बना है, इसलिए वो अपने मफाद को देखते हैं। दीनी तौर पर दीन के बारे में वो शर्म करते हैं कि हम दीन पर अमल करें या दीनी निज़ाम को सामने लाएं या इस्लाम का नाम लें, वो दीन का नाम लेना भी पसंद नहीं करते। नतीजा क्या है कि मुसलमान अपने ही मुल्क में, जो अक्सरियत के मुल्क में, उसमें बिल्कुल अजनबी बन गए हैं। अगर वो हमने देखा था और मुसलमान फ़ातिहीन ने उसको फतह किया था, हम पहली मरतबा वहाँ गए ईदगाह में, तो बहुत खुशी हुई, बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की है और बहुत बड़ी तादाद में है, और ज़ोर से तकबीरें कह रहे हैं और बच्चों को खिलौने दे रहे हैं, मिठाइयाँ दे रहे हैं। तो हमने कहा कि एक आज़ाद मुल्क में यह है, और किस तरह से यानी हर तरफ से, हर गली कूचे से अल्लाह अकबर की आवाज़ आ रही, बड़ी खुशी हुई, और इसी खुशी के आलम में नमाज अदा की। लेकिन जब बाहर निकले तो तमाम गलियों में देखा कि मुसल्लह फ़ौज खड़ी थी। क्यों भाई? उन्होंने कहा कि ये ख़तरा इस वजह से कि कहीं मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में हैं, हुकूमत के खिलाफ कोई बगावत न कर दें। तो जो खुशी थी सब काफूर हो गई, यानी हुकूमत को अंदेशा है कि मुसलमान अगर इतनी बड़ी तादाद में जमा होंगे तो यकीनन बगावत कर देंगे। तो ये क्यों है? अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। तो ये मुसलमानों की रियायत एक मुसलमान की हैसियत से, खुद मुसलमान जो है अपने भाई का दुश्मन हो गया, तो अब दूसरे क्यों उसका लिहाज करेंगे। तो ये जो हदीस में आया है कि मल्लम यहतम्मा बिअम्रिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना, ये मुसलमानों को एक दूसरे का ऐसा ख्याल होना चाहिए कि मुसलमान फ़िक्रमंद हो कि उस पर क्या गुजरी। तो अगर हम मुसलमानों का लिहाज नहीं रखते हैं, उनका ख्याल नहीं करते हैं, दिलचस्पी नहीं लेते हैं, तो हम मुसलमान नहीं हैं, ये है। लेकिन ये हमारा शोर जो है बिल्कुल मुर्दा हो चुका है, दीनी शोर। और दीनी शोर का हाल ये है कि बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं और हमारा एहसास बेदार नहीं होता है कि क्या हो रहा। इससे पहले जो वाक़यात पेश आए वो कि मुसलमान एक दूसरे पर हमलावर हो गए, आपने नाम देने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह मुसलमानों पर हमलावर हुए, और सब दाढ़ी वाले, लंबे कुर्ते वाले और साफा बांधने वाले। ये क्यों बात हो गई कि ज़बान और अपने मुल्क ये है हमारी बरतरी हो, दूसरे की हम बात क्यों माने। ये सूरत हाल है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें उखुवत के तकाज़े क्या हैं? जी, उखुवत का तकाज़ा यह है कि मुसलमान पर कहीं भी मुसीबत आए तो उसके लिए तैयार हो जाए कि हम उसकी मदद करें। हिंदुस्तान में जब से यानी मुसलमानों यानी आज़ादी के बाद से ख़ास तौर से जब कसरत से फसादात होते थे, जिसको लोग फ़रक़ावाना फसादात कहते थे, वो मुनज़्ज़म होते थे, एक तरफ़ा मुसलमानों का नुकसान होता था, तो मुसलमान जमातें फ़ौरन जो है अलर्ट हो जाती थी और बड़े पैमाने पर चंदे की आवाज़ आती थी। अखबारात आवाज़ लगाते थे कि मुसलमानों की मदद कीजिए, सैलाब ने उनको तबाह किया है, या फलां जगह वो फसादात हो गए हैं और इतने घर तबाह हो गए हैं, रावरकिला, जमशेदपुर, जबलपुर, मुरादाबाद,
کون سا شہر ہے جہاں مسلمانوں پر قیامت نہ ٹوٹی ہو، لیکن مسلمانوں نے منظم ہو کر کے اس کا مقابلہ کیا اور ان کی مدد کی، کپڑے سے مدد کی، کھانے سے مدد کی، اور روپے سے پیسے مدد کی۔ ان کے جو گھر جلائے گئے تھے، گھر بنائے، مسجدیں ٹوٹ گئی تھیں، جلا دیا گیا تھا، مسجدیں بنائیں، اس طرح سے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ تو یہ اخوت کی کرشمہ ہی اس کا کرشمہ تھا کہ مسلمان جو اس کا کوئی تعلق نہیں رشتہ داری کا، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے دینی احساس اتنا بیدار تھا کہ اس کی مصیبت کو سن کر کے بیتاب ہو گیا۔ اور مختلف مواقع پر جو واقعات پیش آئے ہیں، آپ سب کی رودات دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ مسلمان، ہندوستان کے مسلمان خاص طور سے اس بات میں ممتاز ہے۔ اور اس سے بھی پہلے جب ترکی میں جنگ ہوئی تھی بلقان میں، تو اس میں مسلمانوں نے یہاں سے باقاعدہ طبی وفد بھیجا تھا، اور یہاں ڈاکٹروں کا ایک وفد گیا تھا، اور یہاں سے چندہ کر کے لوگوں نے بھیجا تھا، جہاں خواتین نے، مردوں نے، نوجوانوں نے اس کے لیے بہت سی ہدیے دیے، پیسے دیے، اور بڑے پیمانے پر نقد رقم بھیجی، اور اگر ممکن ہوتا تو اسلحے بھی بھیجتے۔ تو اس وقت بھی یہ تھا کہ عالمی پیمانے پر یہاں کے ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کے ماتحت تھے، لیکن اس نے ان کو روکا نہیں کہ مسلمانوں کی مدد نہ کریں۔ تو دوائیں بھیجی گئیں، اور وفود بھیجے گئے، ڈاکٹر بھیجے گئے، اور وہاں میدان میں جا کر کے مسلمان جو زخمی تھے ان کا علاج کیا انہوں نے، اور ان پر اخراجات کیے۔ تو یہ اخوت اس وقت تھی، اور آج بھی یہ اخوت ہے۔ اور جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے کہیں بھی فساد کی شکل میں ہندوستان میں خاص طور سے، تو مسلمان بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور الحمدللہ یہ تمام مسلمانوں کی تمام خرابیوں اور ان کے فقر و فاقہ اور کمزوری کے باوجود یہ اب بھی اخوت زندہ ہے، اور مسلمان بڑی حد تک دوسرے قوموں کے مقابلے میں وہ دینی شعور ان کے اندر بیدار ہے۔ اور اگر بات ہم ہندوستان کی کریں تو یہاں جو اخوت کی گراوٹ کی بات یا خود غرضی کی بات کر رہے تھے، اگر اس کو ہم یہاں کے تناظر میں دیکھیں تو بہت سی دینی جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ اپنے مسالے اور اپنے مفادات میں گھرے ہوئے ہیں۔ اب یہ جماعتیں بھی دیکھنے لگی ہیں کہ وہ ہماری جماعت کا ہے یا نہیں ہے، یہ صورتحال ہو چکی ہے۔ یہ صورتحال ختم کیسے ہوگی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں یہ بات ہے کہ معاف کیا جائے اگر ہم کہیں کہ ایسی جماعتیں ہیں جو خارج دین کا کام کر رہی ہیں، ان میں بھی تفریق ہو گئی ہے، حالات نے ایسا کر دیا ہے، اور جماعتوں میں، اداروں میں تفریق ہو گئی ہے، ایک ادارہ 2 بن گیا، 2 3 بن گیا۔ تو اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی، خود غرضی جسے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ دینی شعور کی کمی کا نتیجہ ہے۔ دینی شعور کیسے بیدار ہو، اس کی مثال حضرت مولانا دیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ عنصر اخاک ظالمن او مظلومن، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو اگر دینی شعور بیدار نہ ہوتا تو یہ سمجھ کر کے کہ حضور فرما رہے ہیں ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو، لیکن دینی شعور اتنا بیدار تھا کہ وہ ضبط نہ کر سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ مظلوم کی مدد کریں، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ یہ دینی شعور کی بات تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہدایت دی، اور ان کی اس سوال پر آپ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، نہ تنقید کی۔ فرمایا کہ اس کی ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو، یہ اس کی مدد ہوئی۔ اسی طرح سے ایک موقع پر آپ نے ایک جماعت بھیجی اور ایک کو امیر بنایا، اور کہا کہ یہ تمہارے امیر ہیں، ان کی بات ماننا۔ چنانچہ وہ گئے اور کامیاب ہوئے۔ پھر جب واپس آنے لگے تو کسی بات پر امیر صاحب ناراض ہو گئے، اور بہت اتنے ناراض ہوئے، کہا کہ سب لوگ لکڑی جمع کرو اور آگ لگا اس میں۔ جب لکڑی جلنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ کود جاؤ، ہمارا حکم ہے، امیر کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو حضور کا دامن اس لیے تھاما تھا کہ اپنے کو آگ سے بچائیں، آپ ہم کو پھر اسی میں بھیج رہے ہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ ہماری بات ماننا؟ ہم کہا کہ نہیں، اس بارے میں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ پھر جب آئے حضور کے پاس شکایت کی تو آپ نے کے سامنے شکایت ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ہوا کہ تم نے ان کی بات نہیں مانی، اگر تم چلے جاتے تو آگ میں ہمیشہ کے لیے باقی رہتے۔ یہ دینی شعور کی بات ہے۔ اس دینی شعور کے بیدار کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے،
اور اس کے لیے عملی طور پر کہ جماعتوں کے ذریعے سے جو جماعتیں گویا کہ ان کے غیر معمولی اس میں یہ بات پیدا ہو گئی حص کہ ہماری جماعت نے یہ کام کیا، اپنی جماعت کا پروپیگنڈا کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے اتنی مدد کی، اتنی، یہ اس پر جو ہے غور کرنا چاہیے اور اس میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمارا کام جو ہے وہ رضا الہی کے لیے ہو، یہ جذبہ پیدا ہونا ہے اور اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اور اس میں کہا گیا ہے کہ استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمۃ محسود، کہ دین کا کوئی کام کرو، تبلیغ کرو، دعوت کرو، سماجی کام کرو، لوگوں کی مدد کرو، کمزوری کی خبرگیری کرو اور یتیموں کے ساتھ سلوک کرو، تو اس میں اس کا لحاظ رکھے کہ ہم رازداری سے کریں، پروپیگنڈا نہ کریں کہ ایک کام کریں اور اس کا بہت زبردست پروپیگنڈا اور اس کے لیے بڑے بڑے اشتہارات لگ رہے ہیں اور اشتہارات شائع کر رہے ہیں اور لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہ کام اور یہ اعداد و شمار پیش کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ دکھاوے کا کام ہوا، ریا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، تو اس لیے ہمارا کام بھی مؤثر نہیں ہوتا اور نہ اس میں اس کے جو نفع ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ نتیجہ کہ پروپیگنڈا تو حاصل ہو جاتا ہے، نام ہو جاتا ہے، لیکن اس سے جو اس کا جو فائدہ ہونا چاہیے کہ کم چیزوں میں زیادہ اس سے فائدہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو رہا، اس لیے مال زیادہ صرف ہو رہا ہے اور فائدہ کم ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر مرحلے میں رضا الہی کو پیش نظر رکھیں کہ چھوٹا سے چھوٹا کام کریں، اور رضا الہی یہ حدیث میں آتا ہے کہ مخفی ریا سے بچو۔ مخفی ریا کیا ہے؟ تو اس کی مثال دی گئی ہے کہ کوئی ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے اندر ایک پتھر ہے، پتھر کے اندر ایک شگاف میں ایک کیڑا چل رہا ہے، تو اس کی جو آواز ہو سکتی ہے اس کو شرک کہا گیا ہے، مخفی شرک۔ تو اس سے بھی بچنے کی ہدایت ہے کہ ہمارا کام میں کوئی یہ تصور نہ آئے کہ ہم شہرت کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں، صحابہ کرام جو ہے ایک بات کر رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا کہ ہاں ہم ایک غزوے میں گئے اور بہت چلنا پڑا، تو ہمارے پاؤں زخمی ہو گئے پتھر پر چلنے کی وجہ سے، اور ہم نے اس کو پٹی باندھ دی۔ تو پھر ان کو خیال آیا تو ہم سے اگر کل پوچھا جائے گا کہ تم نے قصبے میں یہ کیا اور اپنی شہرت کی تو جو تمہارا ہو گیا ہے صاحب، اب کہاں لینے آیا؟ فوراً ان کو توجہ ہوئی اور یہ حضور کی تربیت کر دیا تھا۔ تربیت جو ہے یہ نہیں ہے ہمارے یہاں کہ بھئی جو کام کرو اللہ کے سامنے اس کی رضا کے لیے کرو، نہ یہ کہ اپنی شہرت کے لیے۔ تو اور شہرت جو ہے آدمی بہت پسند کرتا ہے اس کو، اور اس سے تسکین نہیں ہوتی ہے اس کے، تو اور زیادہ اس کی پروپیگنڈا کرتا ہے۔ تو جیسا کہ اقبال نے کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ تو آدمی کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر لیتا ہے کہ اس کا نام ہو جائے، تصویر آ جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ پہلے دیکھتے ہیں صبح کو کہ اخبار میں ان کی تصویر آئی یا نہیں اور ان کو کس طرح پیش کیا گیا، اگر نہیں تصویر آتی تو ہنگامہ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے جلسے میں کبھی جاتے نہیں، تو یہ بعض لوگوں کو مزاج ہو جاتا ہے۔ تو یہ دینی شعور کی کمی کا نتیجہ ہے، اگرچہ کوئی عالم ہو جائے اور پوری عمر گزرے لیکن یہ شہرت جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دے گی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا خاص پروگرام مذاکرہ، اور ہمارے ساتھ موجود تھے انتہائی اہم مہمان مشہور عالم دین مولانا نذر الحفیظ ندوی ازہری صاحب۔ آج ہم نے بات کی اخوت کے بارے میں کہ اسلام نے جو اخوت کا پیغام دیا تھا وہ پیغام کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور اس وقت جو صورتحال ہے عام مسلمانوں کی بھی اور خاص طور پر دینی جماعتوں اور دینی تنظیموں کی، وہ صورتحال افسوسناک ہے۔ مولانا نے تفصیل سے بتایا کہ صورتحال کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔